ابھی چلیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ آزاد نثری نظم کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کیونکہ یہ گزشتہ کافی بڑے 1-2 دہائیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے؟ پوائنٹ آف ویو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کے ٹھیک ہونے پہ یا نہ ہونے پہ کوئی بات کروں، دونوں یا اس کے پہلوؤں پہ ویلڈ کریں. ہونے پر؟ یا دیکھیں، ہم نا ایک شے ہوتی ہے جس کو ہم ڈومین کہتے ہیں. ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ ہر جو بات ہو رہی ہے اس کا ایک اپنا دائرہ عمل یا دائرہ اثر ہوتا ہے، اور اس بات کی ویلیڈیٹی، اس بات کو سمجھنے کا تناظر، اس بات کے ٹھیک یا غلط یا اہم یا غیر اہم یا کم اہم ہونے کا جو فیصلہ ہے اس ڈومین کی بنیاد پر طے ہوتا ہے. درست. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک نثری نظم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا آزاد نظم کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں، یا انشائیے کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، یا افسانچہ لکھا جا رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کریں، تو اس کو نہ ایکسیپٹ کرنے والا تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا. یہ تو آپ سے کوئی پوچھ نہیں رہا. ایک شے جو لفظوں کی صورت میں لکھی ہوئی ہے وہ اس وقت لٹریچر کا حصہ بن جاتی ہے جب اس میں جمالیات کے کوئی پہلو پیدا ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا کسی چیز کے ادب پارہ ہونے کا فیصلہ ان ادبی عناصر کی بنیاد پر ہو جاتا ہے. اب جب وہ ادب پارہ جو اس کو مان لیا گیا ہے، تو اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ ہیں ایکڈیمک، وہ نقاد کے کرنے کی ہیں، وہ طالب علم کے ڈسکشن کے لیے ہیں، وہ محققین کی ڈسکشن کے لیے ہیں. اس پہ باتیں ہوتی رہیں گی. جب وہ اس دائرے میں آ گیا ہے تو لکھنے والا وہ کر کے فارغ ہو گیا، اس نے وہ جمال کا پہلو رکھ دیا جو اس میں ضروری ہے، لہذا وہ ہو گیا. تو اب یہ آگے مسئلہ ہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. یعنی دیکھیں نا، آپ خط لکھا غالب نے، اگر اس کے اندر بھی ادبیت کا کوئی پہلو موجود ہے تو وہ ادب تو ہے نا. اب اس کو کیا کہا جائے، یہ نقاد کا مسئلہ ہے، یہ طالب علم کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس نے نام لکھنا ہے، اس نے اس کا امتحان دینا ہے، اس نے اس پر کتاب لکھنی ہے، اس نے اس کی تشریح کرنی ہے، تو کوئی نام ہوگا تو تشریح کرے گا. تو لہٰذا یہ جو ناموں کا مسئلہ ہے، یہ جو اصناف کی تقسیم ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت اچھی ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ ایکڈیمکس کے ساتھ ہے. اس سے کسی ادب پارے کے ویلڈ یا ان ویلڈ ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. ہر وہ شے جس میں جمال کا پہلو پیدا ہو گیا ہے وہ آرٹ کا حصہ ہے، اور وہ لفظوں کی صورت میں لکھی ہوئی ہے، وہ ادب پارہ ہے. خواہ وہ نثری نظم ہے، خواہ وہ غزل ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، خواہ وہ ناول ہے، خواہ وہ ڈرامہ ہے، خواہ وہ کوئی بھی صنف ہے، اس میں لکھا ہوا. لہٰذا اب جواز یہ پیدا ہوتا ہے، اگلا جو سوال ہے یعنی جو اس میں ہوتا ہے پیدا، وہ یہ ہے کہ اعتراض کہاں پہ ہو جاتے ہیں. اگر یہ اتنی بات ہے تو یہاں پہ وہ بات ہے جو مثلاً ڈومین یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ رسالہ ہے مثلاً، جب یہ دونوں دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہے ہیں، اس میں بھی لفظ ہیں، اس میں بھی لفظ ہیں، اس کی بھی جلد ہے، اس کی بھی جلد ہے، اس کا بھی ٹائٹل ہے، ایسے ان میں سے ایک رسالہ ہے اور ایک کتاب ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اب یہ ہے کہ یہ ہم نے پھر کچھ خصوصیات طے کی ہوئی ہیں کہ اگر اس طرح کی چیز ہو تو اس کو ہم کتاب کہیں گے، اگر اس خصوصیات کے بارے اس کو ہم رسالہ کہیں گے. ٹھیک ہے، رسالہ مثلا اس میں کرنٹ لٹریچر جو وہ شائع ہوتا ہے، اس میں مؤثر چیزیں شائع ہوتی ہیں. کتاب ایک آدمی کی ہوتی ہے، یا کمپائلیشن ہو تو پہلے کی ہوئی ہے، تو مجھے اس میں تھوڑے تھوڑے فرق ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، جو نون ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص کوئی ایسی شے بنا کے لے آتا ہے کہ جس میں کچھ حصہ کتاب کا ہے اور کچھ حصہ رسالے کا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ اس میں لکھا ہوا جو ہے وہ ادب ہے یا نہیں ہے. اب اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ کچھ اندر ہے وہ ہے، لیکن اس کا نام لینے میں ہمیں کچھ پرابلم ضرور ہوگی کہ ہم اس کو کتاب کے کھاتے میں رکھیں گے یا اس کو ہم رسالے کے کھاتے میں رکھیں گے. اس پر بھی ڈسکشن ہوگی، پھر اس پہ بحث ہوگی، پھر ہو سکتا ہے آخر پہ جا کے یہ طے ہو کہ جس کی خصوصیات زیادہ ہیں اس طرف کو اس کو رکھ لیں، یا اس طرح. تو اس طرح کے مفاقت کے پہلو نکالے جائیں گے. تو لہٰذا جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ بات رد کرنے والی نہیں ہوتی، بلکہ یہ سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، آئندہ ریفرنس کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اصطلاحات ہوتی ہیں، اصطلاح ذاتی نہیں ہوتی. اصطلاح کسی شعبہ علم کے اندر ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس کے معنی سب کو ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
مثال کے طور پہ کوئی ایک شے ہے، میں اس کہوں کہ میں اس سے یہ مطلب لیتا ہوں، تو یہ کوئی نہیں مانے گا. جو اس سے سب مطلب لیتے ہیں وہ مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا اس وجہ سے پھر اصرار کیا جاتا ہے کہ کچھ خصوصیات طے ہو جانی چاہیے، تاکہ ان خصوصیات کی روشنی وہ آبجیکٹیو ہونی چاہیے، معروضی ہونی چاہیے. کوئی دوسرا ان خصوصیات کی بنا پر جب اس چیز کو دیکھے تو اس سے وہی نتیجہ نکالے جو، تاکہ اس میں اب جو خلق مبحث ہوتا ہے وہ پیدا نہ ہو، اس میں ابہام کا پہلو پیدا نہ ہو، اس میں کوئی متشابہ نہ لگے کسی کو. تو اس طرح کے مسائل. تو لہٰذا اب وہ پھر الگ کر لیا گیا کہ جب اب اس میں بحر کو آپ ایک جیسا رکھیں گے اور اس کے ارکان کی تعداد برابر رکھیں گے، مصرے کی طوالت ایک جیسی ہوگی اور اس میں کافی ردیف موجود ہوگا، تو یہ پابند نظم کی ایک شکل ہوگی، جیسے مسمت تھی، یعنی مخمس، مسدس وغیرہ، ان کے سب کا مجموعی نام مسمت ہے. تو اس سے اگلا ہے کہ اگر وہ آپ نے کافی ردیف کا نظام جو ہے وہ بدل دیا یا نہیں رکھا اس کو، تو یہ معرہ ہو جائے گی. پھر اگر آپ نے اس کو کم زیادہ کر لیا ہے ارکان کی تعداد کو، تو وہ آزاد نظم ہو جائے گی. پھر اگر آپ نے اس میں سے وزن کی شرط اٹھا دی ہے تو وہ نثری نظم ہو جائے گی. اچھا، اب یہ بھی ایک چھوٹا سا مغالطہ اس میں بھی ہے کہ مثلا ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، یہ بیان اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ پہلے چونکہ پابند نظم لکھی جا رہی تھی تو لوگ اس سے تنگ آ گئے قافیے سے، اور پھر انہوں نے اس کو جو اس کا قافیہ ختم کر دیا اور معرہ نظم شروع ہو گئی. پھر یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ مصرے کی طوالت بھی شاعر کو تنگ کرتی ہے، تو اس کو چھوٹا کر لیا، تو ایسے ہو گئی، یہ آزاد نظم ہو گئی. پھر سوچا کہ وزن کی شرط بھی جو ہے وہ ایسے خام خواہ ہے، پھر وزن کی شرط ختم ہوگی، تو یہ ایسا نہیں ہوا. یہ ساری اصناف اپنی اسی صورت میں اس سے پہلے دنیا کے دیگر جو ادبیات ہیں اس میں موجود تھیں. جب ہمارے ہاں پابند نظم لکھی جا رہی ہے، اس وقت بھی معرہ نظم انگریزی میں موجود ہے بلینک ورس کے نام سے. جب ہمارے یہاں نہیں لکھی جا رہی اس وقت بھی فری ورس کے نام سے وہ کسی اور ادب میں موجود ہے. جب ہمارے یہاں نہیں لکھی جا رہی اس وقت بھی کسی اور جو ادب ہے اس میں وہ نثری نظم، پروز پوئم کے نام سے وہ موجود ہے. تو آپ نے اپنی نظم کو توڑ کر، کاٹ کر، پھینٹ کر ایسے نہیں بنایا کہ نئی بن گئی ہے، بلکہ آپ نے پابند نظم کی جو حیتیں تھیں یا جو اصناف ہیں، اصناف الحاظ حیت، اس کو چھوڑ کر دوسری صرف وہاں سے لے کے اس کو اپنا لیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم نے داستان کو ایک طرف کر کے ناول کو، داستان سے ناول نہیں بنا، ناول پہلے سے موجود رہا، آپ نے داستان کو چھوڑ کے ناول کو اپنا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی کیا. مثلا پہلے ہمارے پاس مثنوی تھی، غزل تھی، سوری گیت تھا ہمارے پاس ہندی میں جو تھا یا سنسکرت اپنی زبانوں میں جو ہے، تو وہاں سے ہم نے غزل لے آئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو بنی بنائی لے کے آئے ہیں جیسی تھی. اسی طرح مثنوی ہے، اس کو ہم نے اپنا لیا، مرثیہ ہے، اس کو اپنا لیا، کچھ اس میں بعد میں اختراع. تو کوئی صرف ہائیکو ہے جاپان سے، مطلب ہم نے کسی ضرورت کے تحت اس کو پیدا نہیں کیا. ایک اور ادب میں وہ صرف پہلے سے موجود ہے، ہمیں کسی وجہ سے اچھی لگی، جس وقت تک اچھی لگی اس وقت تک اس کو وہاں سے لے کے اس کو اپنایا. ماہیے کو پنجابی سے اٹھا کر استعمال کیا، کر کے دیکھا، بہت زیادہ نہیں چلا، پھر چھوڑ دیا، کسی وقت پھر اٹھا لیں گے. تو اس وجہ سے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ورک شاپ میں اور ان کو بنائے جا رہے ہیں، بلکہ دوسرے ادبیات سے یہ چیزیں اڈاپٹ کی گئی ہیں ضرورت کے تحت. جو چل گئی ہے، جس کو قبول عام ملا ہے، اس کو رکھ لیا گیا ہے. ورنہ سونٹ بھی تھی، ٹرائلیں تھی، اور تھی ایسی کئی اور اصناف بھی تھیں جن کو تجرباتی سطح پر لایا گیا اور وہ آگے نہیں چلیں گے، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. تو لہٰذا ان چیزوں پہ ادب ہونا کسی چیز کا یہ ایک بالکل مختلف سوال ہے. کوئی ایسی شے جو کسی بھی صنف کے تحت نہ آتی ہو وہ بھی ادب ہو سکتی ہے اگر اس میں ادبیت کے پہلو ہیں. اگر اس کا کوئی نام ابھی تک نہیں رکھا گیا اور آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو نہ ناول ہے، نہ افسانہ ہے، نہ وہ شعر ہے، نہ وہ کوئی نظم ہے، لیکن اس کے اندر وہ جمال کے پہلو، وہ جو لوازم ہیں فن کے، وہ آرٹ کے جو پہلو اور جہات ہوتی ہیں وہ، اور وہ لفظ، وہ جو کچھ لوازم آپ ادب کے گنتے ہیں وہ ان میں موجود ہیں، تو آپ اس کے ادب ہونے سے تو انکار نہیں کر سکتے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک اس صنف کا کوئی نام نہیں رکھا گیا. تو ظاہر ایسے بھی ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے ساتھ کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں نا وہ ایکسیڈنٹلی نہیں ہوتے. کسی کم توفیق، کم استعداد آدمی سے آپ یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ اس طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام دے دے گا. اگر اس طرح کریں گے تو پھر تو انارکی پھیل جائے گی نا، کہ ہر وہ آدمی دیکھیں نا، مثلاً یہ اس کتاب کی حیت ہے اور اس کے 4 کونے ہیں. اب میں کہوں کہ میں 5 کونے کی بناؤں گا تو 2 اس میں پہلو ہیں. 5 کونے والی اگر تو وہ شخص بناتا ہے جس کو 4 کونے والی بنانی آتی ہے، اور وہ 5واں کونا بناتا ہے، تو پھر تو یہ کہا جائے گا کہ اس کی اختراع ہے، اس پہ توجہ کی جائے گی. لیکن جس کو 4 والی بھی نہیں آتی،
وہ 3 والی یا 5 والی بناتا ہے تو اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کیا اس نے کم علمی کی بنیاد پر 3 کونے بنائے ہیں یا یہ کوئی اختراع ہے. تو لہٰذا اس کو اختراع ثابت کرنے کے لیے اس میں کسی بڑی ویلیڈیٹی جو ہے اس کے کسی پہلو کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے. تو لہٰذا ہر نئے آدمی کا جھک جو مارا ہوا ہے اس کو ویلڈ نہیں کیا جا سکتا صرف اس بنا پر یا اس امکان پر کہ شاید اس نے کوئی بڑی بات کی ہو. بڑی بات اتنی آسانی سے نہیں ہوتی. مطلب وہ جو سیکھا ہوا آدمی ہے, جو کریٹیو آدمی ہے, جو جہان موجود ہوتا ہے, اس کا جاننے والا کسی نئے جہان کا کھوج لگا سکتا ہے. زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے. تو باقی جو ایکسیپشنز ہیں, اب ایکسیپشنز کی بنا پر اصول نہیں بنائے جا سکتے. ایکسیڈنٹ اور ایکسیپشن جو ہے نا وہ تو قدرت پھینکتی ہے اپنے وقت میں, وہ آ جاتا ہے, وہ اپنا فیصلہ پھر خود کرا لیتا ہے, اس کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. درست ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہم پاکستانی ادب جو ہے بین الاقوامی سطح پر آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کی اس حوالے سے کوئی رائے ہے الگ سے کہ ہمارے ہاں ادب کیسے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں مختلف بیانیے آتے ہیں. کوئی کہتے جی ہمارے ہاں تو پڑھا ہی نہیں جا رہا, کوئی کہتے جی ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ کیا ہے تو آپ یہ چاہ رہے ہیں مثلا ادب کا نوبل انعام ہمیں نہیں مل رہا, ہمیں جگہ نہیں مل رہی, ہمارے بیانیے کو تسلیم نہیں کیا جا رہا, یہ بلا بلا اس قسم کی کئی چیزیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ ہم اور پھر ادب کا یہ بڑا مشکل سا سوال ہے اس کو طے کرنا کہ ادب کو آپ کیسے اس کا تعین کریں گے کہ یہ معیاری ہے اور غیر معیاری؟ دیکھیے اس معاملے میں نا جو میرا جواب ہے وہ اس وجہ سے سادہ ہے کہ میرا مطالعہ بہت کم ہے. میں نے صرف 2-4 زبانوں کا تھوڑا سا جو ادب ہے ان میں سے کچھ ہماری مقامی زبانیں ہیں, ایک انگریزی کا تھوڑا بہت جتنا ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں ہے. تیسرا میرا چینی ادب کا ذرا سا مطالعہ ہے, وہ بھی کچھ ضرورتوں کے تحت میں نے اس کو ایک طرف سے لے کے تھوڑا سا جیسے موٹا موٹا پڑھتے ہیں اتنا وہ میں نے دیکھا. کچھ میں نے ترجمے کیے ہیں جو کچھ جدید ادب کے بھی کیے ہیں اور کچھ کلاسیکی ادب کے بھی کیے ہیں. اس بنا پر پھر یہ کہ فارسی اور عربی کا جو ادب ہے اس کو میں ایک استاد کے طور پہ, جیسے استادوں کی ضروریات ہوتی ہیں تو کتابوں سے پڑھ کے تو طالب علموں کو بتا دیتے ہیں, جتنا اس کے عالم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑا بہت جتنا ہوتا. تو یہ میرا کل جو ہے نا وہ ایکسپوجر ہے اور میرا تعارف ہے عالمی ادبیات کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں. تو اس وجہ سے میں یہ بات کسی تیقن کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا کہ اردو کا عالمی ادب میں کیا مقام ہے یہ. لیکن اس پر ایک جو بنیادی سوال میرا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ کا سامنے والا جو آدمی اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے یا اس کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا, تو آپ کا ماحول جو ہے اس پر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, وہ اس کے کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ اس کے لیے کسی ادبی, نفسیاتی, سماجی, کوئی روحانی کسی تسکین کا باعث نہیں ہے. تو آپ کو یہ کیا فکر پڑی ہے کہ مطلب صومالیہ کا رہنے والا یا سوڈان کا رہنے والا یا چلی میں بیٹھا ہوا آدمی یا یورپ کے کسی بھی اور جگہ پہ جا کے وہ آپ کے ادب سے متاثر ہو اور پھر آپ کی کوئی ادب دنیا کا ایسا نہیں ہے. جتنے میں نے تراجم پڑھے ہیں, یہ بڑے بڑے لوگوں کے جو ترجمے آئے ہیں, جتنے تھوڑے بہت مجھے, ہم نے مثلا مارکیز کے پڑھتے ہیں مثلا, ٹھیک ہے, یا ہم نے روسی جو ناول نگار ہیں ان کے پڑھے ہوئے ہیں, یا جو جرمن ہیں ان کے پڑھے ہوئے ہیں, تھوڑے بہت جو جتنے عام آدمی ہر کوئی پڑھتا ہے تو میں نے بھی اتنے پڑھے. کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کسی دوسری دنیا کے لیے یا ان کے کسی مسئلے پر لکھا؟ ہر بڑے آدمی نے اپنے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان کا مسئلہ بیان کیا, کیونکہ پوری جو نوع انسانی ہے اس کے جو دکھ درد ہیں ان کی جو کیفیات ہیں وہ مشترک ہیں. جیسے آپ کو جب کوئی چیز ماری جاتی ہے اور آپ کو درد ہوتا ہے, وہ کوئی بھی شے ماری, تو یہ اس میں یہ یونیورسل ہے. آپ کا کوئی مر جاتا ہے, آپ کو دکھ ہوتا ہے, یہ ایک یونیورسل ہے. اس کے انداز میں, اس کے بیان میں فرق ہو سکتا ہے اس کے. تو اس طرح کے جو دکھ ہے, آزادی کوئی حاصل کرنا چاہے اس کی اسٹرگل ہے, سماجی سطح پر ناانصافی کے خلاف ایک بولنا ہے وغیرہ وغیرہ, تو یہ سب لوگ اپنے سامنے کے جو معاملات ہیں, جو ان کے سامنے کی دنیا ہوتی ہے, جو ان کے سامنے کا آدمی ہے, اس انسان کا دکھ درد بیان کرتے ہیں, تو تب جا کے وہ ویلڈ ہوتے ہیں.
پہلی سطح پر انہیں اپنا معاشرہ قبول کرتا ہے، وہاں پر ان کی ویلیڈیٹی بنتی ہے، وہاں پر وہ ویلیڈیٹی متشکل ہوتی ہے، اور پھر اس کو سماج پوری دنیا کا ایک سیمپل سمجھ کر اس کو ایک تعمیم اس کی کر دی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے لیے شاید یہی معاملہ ہوگا، تو تب جا کر دوسری دنیا میں اس کی کوئی پذیرائی ہوتی ہے۔ جیسے اقبال ہے، تو اقبال کے حوالے سے کتنے تراجم ہمارے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، مثلاً جو وہ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کہ ہمیں بے شک ہمارا جو سامنے والا آدمی ہے یہ ہمیں سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن کسی طرح ایسا ہو جائے کہ یورپ میں بیٹھا ہوا آدمی یہ کسی طرح جان لے کہ برے صغیر میں بیٹھا ہوا بندہ دیکھو کیسے یہ کیا لکھ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی تراجم کی سطح جی، پہ پھر آپ دیکھیں نا، مثلاً سب سے مثال کے طور پر ہم ایک سمجھنے کے لیے کہ جو قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اور یہ ایک الہامی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، جو اس سے پہلے تھے ان کے لیے بھی ہے، جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی ایسے ہی ہے نا۔ چلو پہلوں کے لیے اگر نہیں بھی ہے، پہلی کتابیں تھیں تو کم از کم قیامت تک کے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو وہی کتاب ہے، بالکل اس کا کسی خطے سے ایسے ہی۔ بالکل۔ لیکن اس میں جتنے استارے، جتنی باتیں، جتنے جو ماحول ہے پورے کا پورا، اس کی جو زبان ہے، اس کا جو کلچر ہے، وہ تو ان لوگوں کا ہے جو بالکل سامنے کے مخاطب تھے۔ تو کیا اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بعد میں یہ سائبیریا کے آدمی نے بھی پڑھنا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ رکھ دیا جائے، یا برے صغیر میں یا ایران میں بھی یہ پڑھا جائے گا، تو یہاں پہ ہم صحرا کا ذکر کر رہے ہیں تو ادھر کوئی باغ کا بھی ذکر کرنا چاہیے، یا طوطی کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا، تو یہ ایک کامن سینس کی ایک ویلڈ چیز ہے کہ جو آپ کا سامنے کا مخاطب آدمی ہوتا ہے، پہلا خطاب آپ کا اس سے ہے، اگر وہاں پر وہ چیز امپلیمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی تعمیم کر کے اس کو پورے بنے ہوئے انسان پر پھیلایا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہی ایک کلیہ لٹریچر کا ہے کہ آپ اپنے سامنے کے آدمی کی بات کریں، اپنا دکھ درد بیان کریں، سامنے آدمی کو جو ہے اس کی نانسیفی ہے، اس کا مزری ہے، اس کا دکھ ہے، اس کو بیان کریں۔ اگر آپ کا لکھا ہوا اپنے ماحول میں، اپنے معاشرے میں ویلڈ ہے، آپ اپنے آدمی کی آواز ہیں، تو پھر امکان ہو سکتا ہے کہ آپ شاید کوئی عالمی سطح کے کسی آدمی کی آواز بھی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر یہ خواب کوئی دیکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہر طرح کے خواب ہوتے ہیں۔ ہاں، خواب دیکھنے میں پابندی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ایسا بھی ہے نا کہ جیسے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اپنے گھر میں اپنے آپ کو منوائیں نا کہ کوئی بات، لیکن گھر کا پیر ہلکا بھی تو ہوتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں نا، لوگ باہر سے آئے ہوئے بات کی غور سے سنتے ہیں کہ یار کوئی نئی بات کر رہا ہے، بے شک وہ عام سی بات کر رہا ہے، بات ہے، ایسے ہی، لیکن اس کو ذرا سننے میں تھوڑا سا اس کو ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے۔ گھر سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے نا، صرف گھر ہی نہیں نا، ایک گلی ہوتی ہے، ایک محلہ ہوتا ہے، ایک صوبہ ہو قصبہ گیا، ہوتا ہے، ایک شہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں تو آپ کی آواز، اگر آپ سچے پیر ہیں کہیں تو ہاں، تو وہ دیکھیں، اگر گھر والے کچھ نہیں جانتے تو باہر سے جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور گھر والے نہیں مان رہے ہوتے، وہ بھی تو کچھ سن کے آ رہے ہوتے ہیں نا، وہ نہیں، ان میں نہیں ہے تو وہاں پہ تو ہے نا۔ درست۔ تو کہیں نہ کہیں ایک پذیرائی کی سطح جو ہے وہ بنتی ہے، تو تب جا کر وہ آگے جا کر اس کی۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سطح کو، یعنی ہم جو ویلیڈیٹی کی بات کرتے ہیں، یا آپ اس بیانی سے ملنے کی بات کرتے ہیں، یا اس بیانیے کو سمجھنے کی بات کرتے ہیں، وہ ترسیل جو، تو ہمارے جو ہاں موجودہ ادب جو لکھا جا رہا ہے، کیا وہ ترسیل ہو رہی ہے اس کی؟ کیا، ایک تو یہ سوال ہے، ضمنی سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، سر ادب دنیا میں یا زندگی میں انقلابی صورتحال پیدا کر سکتا ہے؟ آپ نے اتنا بڑا حوالہ دے دیا ہے اور اتنا ویلڈ کر دیا کہ میرے لیے ذرا یہ مشکل ہو گیا ہے کہ مجھے یہ سوال بھی اسی لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہو، اس کا جواب نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ اپنے بندے کو مخاطب نہیں۔ دیکھیں پہلا تو سوال یہی ہے نا کہ جو آپ کا سامنے ہے اور قریب کا ہے، اگر وہ آپ سے متاثر نہیں ہے، یعنی اگر کوئی دھوپ ہے، کوئی ہوا ہے، وہ آپ کو نہیں آ رہی یا آپ کو متاثر نہیں کر رہی، تو وہ دور کیسے آپ وہ کر سکتے ہیں؟ تو اب ہم پھر کیا کریں گے؟ مطلب ہمیں وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پنیریاں لگانی ہے، ہم نے وہ ماحول پیدا کرنا ہے، ہمارا لٹریسی لیول، خواندگی کا لیول جائے، وہ ماحول ہو، پھر جا کے ہم اس سطح پر پہنچیں گے۔ یا دیکھیں جیسے یہ بڑا کمیونیکیشن ہے نا، اس میں بڑی وہ کہتے ہیں نا ابہام ہے اور غلط فہمی بھی ہے۔ ایک پڑھا لکھا لٹریٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کیا ادب اس کو مزید ایک سیولائز بنا سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو سیولائز قومیں ہیں، جو تہذیب یافتہ اقوام ہیں، وہ بھی بعض اوقات ایسی معاملات ہیں جس میں وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو اس
اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک ایسا سوال ہے نا جس کے جواب جو ہیں وہ کسی ایک شعبہ علم میں نہیں ہے. یعنی آپ یکسر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ادب تو ایک پھر ایسی چیز ہے جو جس کا جو امپیکٹ ہے یا جس کے اثرات کی نوعیت ہے یا جو اس کی ترسیل کا جو رفتار ہے وہ دھیمی ہے، وہ سرایت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور آہستہ آہستہ اس کا جو باقاعدہ تحریکیں ہیں انسان کو سدھارنے والی، سادہ لفظوں میں جی بالکل درست. سماج سدھار اور انسان سدھار کی تحریکیں، اس سے بڑھ کر مذاہب. مذہب کا تو سیدھا جو دیکھیں نا یہ تو جمالیاتی معاملہ ہے نا ادب کا. صحیح ہے. جو مذہبی تحریک ہوتی ہے جہاں پہ بھی مذاہب آئے ہیں اور انہوں نے تحریک، تو وہاں پر تو سیدھا اس کا مقصد ہی انسان کا جو اخلاقی صورتحال ہے، جو اخلاقی وجود ہے اس کی نشو و نما ہے اور اس کو بہتر کرنا ہوتا ہے اور اچھا انسان بنانا ہے. اور بھی ہے ظاہر ہے، اس میں معاشی صورتحال بھی ہوتی ہے، اس میں سماجی صورتحال بھی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس میں ایک بہت بڑا پہلو انسان کی اخلاقی صورتحال کے سدھارنے کا بھی ہوتا ہے. ایسے ہی اب آپ خود چلو پھر ایک دفعہ اسلام سے یہی مثال لیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے خود. ٹھیک ہے. قرآن جو ہے وہ اس وقت اتر رہا ہے، وہ زبان تربیت کرنے والا جو نبی ہے وہ بھی موجود ہے اور وہ لوگوں کی تربیت بھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے باوجود ان میں سے کچھ لوگ سرکشی کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں پہ اس کا اثر نہیں ہو رہا اور وہ بالکل سامنے بیٹھے ہوئے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہے ٹھیک لیکن ہم مانتے نہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ بھی کہا جائے گا اس کا اثر ہوگا اور وہ ویلڈ بھی ہوگا، یا اس سارے پروسیس کے بعد سے گزرنے کے بعد انسان کسی اور طرف یا جبلت کی طرف یا سرکشی کی طرف نہیں جائے گا؟ تو جب مذہبی معاملے میں جو خدا کا بھیجا ہوا ہے، جو بہت ویلڈ ہے، جس کے اثرات اور امپیکٹ وہ ایسا ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے علاوہ پھر جتنی صورتیں ہیں اس کو سدھارنے کی، خواہ وہ کسی اخلاقی تحریکوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ لٹریچر کی صورت میں ہے، خواہ وہ فلسفے کی صورت میں ہے، خواہ وہ باقی جو نظام اخلاق ہیں ان کی صورتوں میں ہو یا کسی طرح سے ہو، تو یہ ایک مسلسل کوشش ہے کہ انسان کی جو جبلت کے نیگیٹو پہلو ہیں وہ اس کو لے کے جاتے ہیں اس طرف، وحشت کی طرف، وہ اس کو لے کے جاتے ہیں برائی کی طرف، وہ اس کو لے کے جاتے ہیں انتشار کی طرف، وہ اس کو لے کے جاتے ہیں معاشرے میں اور بگاڑ پیدا کرنے کی طرف. لیکن دوسری طرف جو واپس کھینچ کے لانے والی کوششیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی اپنی سطح پر ساری چیزیں جو ہیں وہ کرتی ہیں اور انہی میں ایک کام لٹریچر کا ہے. تو لہٰذا یہ سوچنا کہ اس کے بعد، ٹھیک ہے نا، مطلب آپ ویکسین لگانے کے بعد بھی آپ اس پہ ہو تو نہیں سکتے کہ اب آپ کو بیماری نہیں ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں لگائی جائے گی. اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، اس کے ہونے کا ایک نفسیاتی اثر ہے، اس کے اندر کچھ دوائی موجود ہے، اس کو اپنا اثر کرے گی، زیادہ تر لوگوں کو وہ بچا لے گی. ٹھیک ہے نا. 100% گارنٹی نہ ہونے کے باوجود اس کا امپیکٹ ایک بڑا ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جتنا زیادہ آپ اس چیز کو پھیلائیں گے تو اتنا جو امکان ہے انتشار کا اور انسان کے انہیومن ہونے کا، غیر انسانی سطح پر اتنے کا، وہ کم ہوتا چلا جائے. اس کو آپ کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو آپ زیرو نہیں کر سکتے. کیونکہ اب پتہ نہیں بہت سارے عوامل ہیں نا اس کو. پتہ نہیں یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے یہ آن ایئر جائے گا تو یہ جو وحشت ہے نا انسان کے اندر، ٹھیک ہے نا، اس کا ختم ہونا بھی کوئی اتنی اچھی بات نہیں، پازیٹیو علامت نہیں. اس کا مطلب ہے آپ شر کی قوت ہی اندر سے ختم کر دیں گے تو آپ آدھے رہ جائیں. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ ویکسین کا جو لگوا رہے ہیں تو پھر دوبارہ اس کا ذکر آ گیا ہے. ویکسین جس اصول پر عمل کرتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن آپ اس کے کچھ حصہ اس بیماری کا آپ کے جسم میں داخل کرتے ہیں اور پھر اس کا ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ اب آپ کا جسم اس کے خلاف کیا کرتا ہے. تو لہٰذا شر کی قوت آپ کے اندر موجود ہوگی تو وہ مہمیز کرے گی آپ کی خیر کی قوت کو کہ وہ بڑھ کر اس کے اوپر اوور کم کرے اور پھر وہ بڑھ کر آگے چلی جائے. تو لہٰذا یہ کہ خدا نے اس کو رکھ دیا ہے تو اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھی ایک طاقت سمجھنا چاہیے. تو لہٰذا وحشت سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے مسائل انسان کے جو ہیں
وحشت کا کھلے عام استعمال جو ہے یا کھلے عام یا اس پر کوئی اظہار۔ روک نہ ہونا، یا دیکھیں وحشت کرنے کے لیے پہلے آپ دیکھیں ہماری تو ساری شاعری اس سے بھری پڑی ہے کہ وحشت کرنی ہے تو آپ کو کیا کہ آپ جنگل میں نکل جائیں، کہ آپ صحرا میں جا کے وحشت کریں، تاکہ آپ کا جو وحشت ہے اس سے دوسرے انسان متاثر نہ ہو، جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ اپنے ساتھ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کو نکالنے کے لیے ایک جگہ متعین ہے، لیکن اگر آپ معاشرے میں نکالنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب پھر دوسرے لوگ متاثر ہوں گے، تو پھر اس کے لیے پھر قوانین ہیں، پھر اور معاملات ہیں، اس طریقے سے اس کو دبایا جاتا ہے، سنایا تو معاشرے میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے تو انسان کے اندر جو وحشت ہے وہ بھی انسان کی ایک فیکلٹی ہے، اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن اس کے اظہار کا جگہ ہر نہیں ہے، اس کو مینیج کرنا چاہیے، معاشرے کو بھی کرنا چاہیے، انسان کو اور بھی کرنا چاہیے۔ درست کہہ رہے ہیں، اور جو مذاہب ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کے جی ہاں، ہے درس دے سارے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ چیزیں تو ہیں، ایسے اور یہ خالق کائنات نے یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور یہ انسان لیکن کی تمہیں طاقت ہے۔ ہاں اور تمہیں اس کو چینلائز Channelize۔ بہتر طریقے سے کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی فکر انگیز گفتگو جاری ہے، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کہا ہے جیسے آپ کو مجھ سے اس کی توقع نہیں تھی، اس کے باوجود جاری ہے۔ اب میں کیا کہوں؟ لیکن اگر آپ کو توقع نہیں تھی تو یہ اچھی بات ہے، مجھے بھی نہیں تھی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ شرارت کرنا تو آپ ویسے آپ چھوڑتے نہیں ہیں، تو مجھے یہ بتائیں آپ نے چائنا میں 1.5-2 سال گزارے، جی 2 سال وہاں پڑھایا، جی۔ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال ہمارے کلچر کے حوالے سے، ہمارے ادب کے حوالے سے، اور جو ضمنی سوال ہے اور کلیدی سوال یہ کہ اس کی بنیاد جو آج ایک ظاہر بات ہے وہ ایک بہت بڑا جوائنٹ بن گیا ہے، وہ کیا عوامل تھے اس میں؟ بیسک چیز ہمارے ادب کیا ادب نے بھی کیا اس میں، اس کے پالیسیز، اور آپ ایجوکیشن پالیسی کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے پڑھا رہے ہیں، ہمارا کیا، یہ سارا ذرا سا میں مختصراً اس کا آپ کو 2-3 باتیں بتاتا ہوں۔ وہ ایک بہت اچھا تجربہ تھا ہر حوالے سے، میری ذاتی زندگی پہ اس کے بڑے امپیکٹ ہیں، اور میں نے وہاں جا کر وہ کچھ سیکھا اور وہ کچھ پایا ہے جو اس سے پیچھے کی زندگی میں